السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم اختصاصی ایشو پر بات کرتے ہیں، ہاٹ ایشو پہ بات کرتے ہیں۔ ہاٹیسٹ ایشو آج کا یہ ہے کہ الیکشن ہو چکے ہیں، نتائج آ چکے ہیں، انتہائی متنازع کہے جا رہے ہیں، ایک احتجاج کی فضا ہے، اس میں بہت ساری آوازیں یہ بتا رہی ہیں کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے، یہ منصفانہ نہیں ہوئے، غیر منصفانہ ہے، اس میں کوئی شفافیت، کوئی جو ہے کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ الیکشن ہے۔ کوئی اس کو سلیکشن کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بساط تھی جس میں گوٹیں چلی گئیں اور جو ہے وہ شاطروں نے کھیل کھیلا اور نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ابھی آئی ایم ایف کا سامنا ہے اور ہماری جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ مینڈیٹ ہی حاصل نہیں کر پائی ہے، وہ عالمی سطح پر بھروسہ ہی نہیں قائم کر پائی ہے کہ وہ ترجمانی کا فرض انجام بھی دے سکتی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ یہاں آج ہم نے جماعت اسلامی کہ یہاں رہنما کو، سینئر رہنما کو یہاں ہم نے مدعو کیا ہے، عرفان احمد صاحب ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی اس دفعہ لیے، وہ نہیں جیت سکے۔ جیتنے کی جگہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور UC2 کے چیئرمین کے طور پر بھی جو ہے آپ کام کر رہے ہیں اور بڑے چیلنجنگ انداز میں کام کر رہے ہیں، وہاں بھی انہیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک تجزیہ ہے اور یہ ساری ویوڈ پکچر ہے جس کی بنیاد پہ یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ عرفان احمد صاحب، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ آئے ہیں۔ آج کہا یہ جاتا ہے کہ پھر آپ ہار گئے، کیسے ہار گئے، ہرایا گیا، کیا کہانی ہے؟ دل فگار کہانی آپ سنا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں بلایا۔ آپ نے سوال یہ پوچھا کہ آپ الیکشن میں ہار گئے، تو میں قومی اسمبلی کے NA 237 سے الیکشن کے لیے کنٹیسٹ کر رہا تھا جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، اور اس قومی اسمبلی کے میں کے اندر جو ووٹرز کی تعداد تھی 237 میں تھی، وہ 4.25 لاکھ کے قریب ووٹرز تھے۔ ہم اس اسمبلی میں کی اس نشست پہ جن کو جیتا ہوا ڈکلیئر کیا گیا ہے، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے بتایا گیا ہے، اور ان کو جو ٹوٹل نمبر آف ووٹس ملے ہیں، اگر آپ 1 منٹ رکیں تو میں ووٹس کی وہ کھول دوں آپ کے سامنے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ ٹوٹل نمبر آف ووٹس جو ان کو ملے ہیں وہ ڈبل دکھائے گئے جو ایکچوئل ووٹس۔ ٹھیک ہے، ایکچوئل ووٹ جو پڑے، ٹوٹل ووٹ جس کو پڑھنے چاہیے تھے۔ اس پہ نمبر 1 جو جیتی ہے پارٹی، وہ ہم نہیں جیت سکے، انفارچونیٹلی جماعت اسلامی نہیں جیتی تھی اس سیٹ پہ۔ یہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ جی، ہم اعتراف کرتے ہیں۔ اس سیٹ پہ نمبر 1 پارٹی PTI تھی، اس کو ہم سے ڈبل ووٹ ملے، تو ہمیں بالکل اعتراف کرنا چاہیے اس بات کا۔ لیکن ہم سے کہیں کم ووٹ ملے ہیں پیپلز پارٹی کو، اور ان سے بھی کہیں کم ووٹ ملے ہیں MQM کو۔ تو یہ وہ کہہ دیں کہ جی پیپلز پارٹی، آج تو آپ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس بات کو تشدد بام کرنے کی کوشش کی ہے، اور مزید کیا اضافہ کریں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو آج کی پریس کانفرنس میں اعلان کیا، وہی کیا کہ وہ جس PS سے جیتے تھے، یا ان کو وہ جس PS پہ ان کی جیت کا اعلان ہوا، PS 129 میں، اس میں ان کو دکھائے گئے 26,000 ووٹس، جبکہ ہمارے پاس فارم 45 میں اس کے 30,000 ووٹس۔ لیکن اس کے باوجود حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ مجھ سے بھی زیادہ ووٹ PTI کے، اس لیے اس سیٹ کو اگر اعلان ہوتا ہے، جائز اعلان ہوتا ہے، تو یہ PTI کی سیٹ ہے، تو میں ایسی سیٹ نہیں لوں گا جس میں ناجائز طریقے سے مجھے بھی جتایا جائے گا۔ میرے اندر اتنا ظرف موجود ہے کہ اگر ہم ہارے ہیں تو ہم اعلان کریں کہ ہم ہارے ہیں، اور جہاں ہم جیتے ہیں وہاں ہمارے جیت کا اعلان ہونا چاہیے۔ جیسے میں ہی جس کانسٹیٹوئنسی میں کھڑا ہوں 237 کے اندر، وہاں جو PS ہے، جو پروونشل اسمبلی کی سیٹ ہے 104، جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ جنید مکاتی صاحب تھے، وہ جیتے ہیں الحمدللہ۔ ان کو سب سے زیادہ ووٹس ان کو ملے، یعنی آلموسٹ 29,500 کچھ ووٹس ان کو ملے، جبکہ MQM کے صاحب کو وہاں پہ 3,500 کچھ ووٹ ملے تھے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یعنی آلموسٹ۔ یہ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے، ان کا ٹوٹل کیا ہوا ہے ہم نے، اور وہ پورے سارے کے وہ سارے تو ابھی جشن بنا چکے ہیں، اوریجنل موجود یقین ہے ہیں اپنی کامیابی کا۔ جی، ان کو اصل میں
وہ جیتے ہی نہیں نا, وہ تو کہیں سے, ان کو تو جہاں بھی جتوایا گیا ہے ان سے تو اعلان کیا گیا ہے. انہیں 3,500 ووٹ والے کو کہا ہے کہ تم جیت گئے, اور 30,000 ووٹ والے کو اچھا کہہ رہے ان ہیں کہ کو آپ ہار جتوایا گئے. گیا, آپ کو کیوں ہروایا گیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ جنہوں نے جتوایا ہے وہ تو یہ خود ہی بتائیں گے کہ انہوں نے ان کو کیوں جتوایا اور جیتے ہوئے کو کیوں ہروایا ہے. لیکن یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو اس سے پہلے یہی لوگ ہمیں بتاتے رہے تھے کہ یہ غدار ہیں, یہی لوگ بتاتے رہے تھے کہ یہ عراق کے ایجنٹ ہیں, سارے لوگ یہی لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ لوگ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہیں. اور اس کے بعد اور انہی لوگوں نے بقول ان کے کراچی کو ان لوگوں سے آزاد کرایا تھا. کراچی کو بوری بند کلچر سے, کراچی کو بھتہ خوری کے کلچر سے, کراچی کو فائرنگ کے کلچر سے, کراچی کو ہڑتال کے کلچر سے, یہی کچھ تو سبق وہ لوگ ہیں جو بھی یہ آپ ظاہر ہے کہ ان کی نظر میں تو آپ کی طرف سے الزامات ہی رہے ہوں گے, لیکن کیا کچھ ریفائن ہوئے ہوں گے وقت کے ساتھ, جو پختگی آئی ہے, جو چیزیں ان پہ الزامات ہیں, شاید اس وقت وہ نچوڑ سیاست کر سکیں. ایک شاید کا جواب شاید سے نہیں لینا چاہتا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جنہوں نے جتوایا ہے پہلے تو ان کو یہ کلیئر کر لیں کہ پہلے آپ ہی نے بتایا تھا کہ ہم نے کراچی کی جان ان سے چھڑائی. تو پہلے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ جس کو بھی زبردستی جتوانے کی کوشش کریں گے, بعد میں وہی لوگ جو اس طرح جن کو لوگوں کے ووٹوں سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے, لوگوں کو کا حق کھائیں گے, اور اس کے بعد اتنی ظلم کی سطح فضا بن جائے گی کہ آپ آ کے کہیں گے کہ ہم ان سے آزاد کرانے آ رہے اس کے ہیں. پیچھے اگر آپ یہ behind جتانے اور ہرانے کے فلسفے کو چھوڑ دیں اور جو جیتا ہے اس کو جیتنے دیں, اور جو ہارا ہے وہ اعتراف کر لے کہ ہاں میں ہارا ہوں. ہارنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ میں گیم چھوڑ دوں گا, میں تو اگلی دفعہ کے لیے پھر تیاری کروں گا. میں انہیں 237 سے جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں جیتے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے ہم تو جس لمحے ہمارے رزلٹ آ رہا ہے اسی لمحے ہم 7 مرتبہ فون آ رہے ہیں کہ جی فلانی جگہ کا سیوریج کا مسئلہ ہے, فلانی جگہ کا صفائی کا مسئلہ ہے. ہم تو اپنے ذاتی گاڑیاں بھی ارینج کر کے, جن کو ہم الیکشن کے لیے بھی ہم نے لگایا ہوا تھا, ان سے ہم نے کہا جی مٹی اٹھاؤ جا کے. ہم تو کام کے اندر فیلڈ کے اندر موجود ہیں, لیکن جن کو آپ جتانے پہ لگے ہوئے ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوم کو اس حال تک لے آئے. عرفان احمد صاحب, یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے آپ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں بڑا ایک اپنے زبردست آپ نے جو ہے وہ معرکہ مارا اور بڑی حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کی, لوگوں سے ہضم بھی نہیں ہوئی آپ کی کامیابی, سب کچھ ہوا, اور جو ہے وہ اتنی کامیابی تھی. اور اب وہ پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہم وہاں یہاں بھی جیتیں گے, اور آپ کہتے تھے کہ یہ ہماری پاور بنی ہے, جو ہم نے یہ لوکل گورنمنٹ میں سیٹس لیے ہیں یہ ہمیں کام آئے گی. نہ وہ پاور کام آئی, نہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ہم ان سے آگے ہیں اس کے اندر, وہ چیز کام آئی. یہ ہوا کیا؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ ادھر بھی شکست ہو گئی, ادھر بھی آپ کو میئرشپ نہیں ملی, اور ادھر بھی یہ والی بات ہے. اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے, کیسے آپ واضح اس کو دکھا سکتے ہیں لوگوں کو اپنا؟ اگر آپ بتا سکیں تو وہ پھر سوچیں گے وہ آپ کی بات پہ. دیکھیں الیکٹورل پروسیس کیوں ہوتا ہے؟ الیکٹورل پروسیس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک گھر ہے, گھر کے تمام افراد اپنی مرضی سے ان لوگوں کو چنیں کہ جنہوں نے ان کے معاملات چلانے. جی جی جی. اگر گھر کے چوکیدار کی طرف سے یہ پاور استعمال کر لیا جائے کہ میں بتاؤں گا کہ گھر کون چلائے گا, تو گھر کے لوگ تو مطمئن نہیں ہوں گے, اور اگر گھر کے لوگ مطمئن نہیں ہوئے تو گھر اطمینان سے نہیں چل سکے گا اور معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے جیسے آپ نے شروع دیکھیں آپ بھی ایک سیاسی جماعت ہیں, اور ہماری سیاسی جماعتیں ظاہر کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرتی ہوں گی, کوئی موقع دیتی ہوں گی, اپنی لگامیں تھماتی ہوں گی, شطرنجی بازی کا محرب بنتی ہوں گی. آپ کو یہ منطق لاجک سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں والی بات ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے تو میرے سوال کا جواب خود ہی دے دیا کہ وہ لوگ جو اپنی لگامیں کسی اور کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہیں, انہی کو پسند کرنے والے پسند کر رہے ہیں, اور ہارنے کے باوجود انہی کو جتا رہے یہ ہیں. سیاسی جماعتیں جب یہ کہتی ہیں کہ جمہوریت مستحکم ہونا چاہیے, چیزیں بدلنی چاہیے, وہی 3 جماعتیں, اور جو ہے ان کے اور ان سے بڑی توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں. توقعات تو واقعی میں اگر لوگ وابستہ جن سے کر رہے ہیں, اس وقت دیکھیں جو الیکشن کا رزلٹ آئے نا, وہ ہم یہ واضح اعتراف کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی
نے اس میں بہت بڑی سکسیس نہیں حاصل کری. لیکن جماعت اسلامی نے کراچی کے اندر جو کمپین چلائی، وہ پورے ملک میں جو کمپین چلائی، وہ ایمانداری اور دیانتی کمپین تھی کہ ہمارے پاس ایماندار اور دیانتدار ٹیم موجود ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجیے. دیانتداری پر تو کوئی سوال الحمدللہ کراچی کے لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پر جتنے ہمیں ووٹ ملا کرتے تھے. مخاصمت ہو سکتی ہے، وہ آپ کی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، سیاسی غلطیاں ہو سکتی ہیں، فہم کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن دیانتداری کو اور آپ کی خدمت کے حوالے سے تو ریکارڈ پر ہیں. ہم کیا بولیں. بالکل، میں پھر واپس اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ہم نے یہ بیانیہ پیش کیا. کراچی کے لوگوں نے بہت آگے بڑھ کے ہم کو ہمارا سپورٹ کی، اور ہماری کئی صوبائی نشستیں ایسی ہیں کہ جو اس میں ہم جیتے. انہیں ایون ایسے لوگ جنہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. اب میرے پاس ایگزیکٹ ٹوٹل نہیں ہے، لیکن تقریباً 8 سے 10 سیٹس ایسی ہیں. ہم تو جس اپنی پروونشل اسمبلی میں کام کر رہے تھے وہاں کا تو ہمیں 104 کا بالکل آپ کو کلیئر میں نے نمبر آف ووٹس کے ساتھ بتایا کہ 8 سے 10 سیٹیں ایسی ہیں کہ جس میں جماعت اسلامی بہت آگے ہے، واضح انداز میں آگے ہے. فارم 45 کے ساتھ، فارم 45 کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا سلوک کیا کہ انہیں ہمارے یہاں سے ایسا رہا کہ رات کے 1 بجے بھی خاتون ہماری جو پولنگ ایجنٹ موجود تھیں، ان کو انہوں نے بولا کہ میں تو آپ کو ابھی بھی رزلٹ نہیں دوں گا، ساری رات گزر جائے آپ کو بیٹھا رہنا پڑے گا، میں رزلٹ نہیں دوں گا. تو ایسے بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ملا کہ جہاں پریزائڈنگ ہمیں رزلٹ دینے کو فارم 45 کی صورت میں تیار ہی نہیں تھے، وہاں ہمیں فارم 45 نہیں مل سکے. سن 24 کا الیکشن ہے، 18 کے الیکشن سے زیادہ بدتر ہے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی دیکھیے نا کہ میں جب الیکشن کے دن 8 فروری کو میں نے اپنی فیس بک لائیو پہ گیا اور میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں چنیسر گوٹھ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سعید غنی صاحب کینڈیڈیٹ تھے. وہاں ایک پولنگ اسٹیشن تھا جس میں نام تھا کمیونٹی سینٹر، اس میں 2 پولنگ اسٹیشن بنے ہوئے تھے. وہاں پریکٹیکلی ایسا ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو مار کے باہر نکال دیا تھا. ہم نے تمام سرکاری لوگوں کو، رینجرز کو، فوج کو، جس طرح کر سکتے تھے ان تک پہنچے، کوئی رسپانس نہیں آیا. انہیں خود جو ڈی ایس پی صاحبہ تھیں، ایس پی صاحبہ تھیں، وہ وہاں گئیں اور وہ وہاں سے نکلی ہیں اور اس کے بعد سارے لوگوں کو نکال دیا گیا اور مہریں لگتی رہیں. میں فیس بک لائیو پہ بھی گیا اور میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، ہم تو آپ تمام سے واقع رابطہ کر رہے ہیں. یعنی اس وقت پوزیشن یہ ہو گئی ہے نا کہ اگر کسی کا تو ہاتھ باندھ دیا گیا ہے اور کسی کو بالکل کھلا چھوڑ دیا گیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہارے کیوں، تو بھائی ہم ہارے نہیں ہیں، لوگ تو ہماری خاطر نکلے ہیں. آپ اصل میں ہار رہے ہیں، اس الیکٹورل پروسیس کو ہرا رہے ہیں. اگر لوگوں کا اس الیکٹورل پروسیس سے اعتماد ہٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے ہمارے ووٹوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو بالآخر جو آج 20-22% کی ووٹ کاسٹنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں، وہ بھی ختم اگر ہو جائے گی تو کیا لوگ پھر طالبان کے طریقے سے جو ہے وہ آپ کو لانا چاہتے ہیں؟ ایک نظریہ کام کرتا رہا ہے ہماری سیاست میں کہ بہترین آمریت سے بدترین جو ہے جمہوریت بہتر ہے. تو آپ اس کو قبول کر لیں کہ چلیں جمہوریت کہیں نہ کہیں تو کھڑی ہے. کیا پیسہ ہے؟ کیا جمہوریت ہی نہیں کہیں گے آپ اس کو؟ جمہوریت کیا ہوتی ہے جی؟ جمہوریت تو یہ ہوتی ہے کہ جو جمہور نے فیصلہ کر لیا اس کو مان لیا جائے. اگر جمہور فیصلہ کچھ اور کریں اور ایک آدمی کہے یا کچھ ادارے کہیں یا کوئی اور کہے کہ جناب یہ رزلٹ نہیں، یہ رزلٹ ہے اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں اینڈ مائٹ از رائٹ، تو پھر یہ جمہوریت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو پھر یہی بات کہہ رہا ہوں، لوگوں کا ہم جماعت اسلامی وہ تنظیم ہے، وہ پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں جمہوری طریقے سے تبدیلی آنی چاہیے. اور جو لوگ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، جو حکومتوں کے مزے لوٹتے ہیں، وہ بالآخر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ووٹ نہ دیں، لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہمارے ووٹ دینے سے کچھ نہیں آتا. تو جس دن یہ بالکل طے ہو جائے گا کہ جو لوگوں کے ذہن کے اندر، تو آپ کس چیز کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ خود ہی کسی انقلاب کو، کسی ریولیوشن کو، کسی ریولٹ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو، کیونکہ آپ ایمانداری سے کام نہیں ہونا دینا چاہتے. ناظرین یہاں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. یہ بات نکل کے آئی ہے کہ دیکھیں جمہوریت کی جو سوچ ہے یہ ابھی تک کچھ روٹس باقی ہیں، وہ بھی ختم ہو جائے گی تو پھر کیا رہ جائے گا ہمارے پاس؟ یہ ایک سوال ہے جس کے لیے بہتر طور پر جواب بھی جو آپ کو قابل قبول ہو نہ ہو، فیصلہ تو آپ ہی وہ کرنا ہے، لیکن بہرحال سوچنے کی بات ضرور ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عرفان احمد صاحب موجود ہیں جو پی سی سے انہوں نے پروونشل اسمبلی کی سیٹ سے
الیکشن لڑا اور کامیاب نہیں ہو سکے اور یا کامیاب نہیں کیے جا سکے بقول ان کے, اور لوگ ان کے ساتھ کھیلا گیا. یہاں یہ تو پارٹی کی بحث ہے کہ وہ کون کس کو کیا کہہ رہا ہے, کوئی کس کو پسند کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. پی ٹی آئی بھی ہے, اس کے بھی چیلنجز ہیں, وہ بھی کھڑا ہے, یہ بھی احتجاج کی حالت میں. لیکن یہاں عرفان صاحب سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کے فریم میں آپ دیکھیں کیا بری حالت ہے. ابھی ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, قرضے لے لے کے جو ہے اس کو ماسک پہنا کے جو ہے وینٹیلیٹ پر لٹا کے جو اس کو بچایا گیا, اور اب آج پھر وہی حالت ہے کہ نہ ہمارے پاس مینڈیٹ نظر آ رہا ہے, نہ یہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ ہمارا کوئی انصاف ہوا ہے, الیکشن شفاف ہوا ہے. ایسی حالت میں ہمارے حالات جس کی بے انتہا ضرورت ہے, اقتصادی طور پر ہماری مالیات جو ہے وہ مسمار ہو کے رہ گئی ہے, اس میں کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو تبدیلی اور جس طرح کی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بہتری کا کوئی امکان ہے یا بدتری آئے گی؟ جزاک اللہ, آپ نے سوال آپ یہ دیکھیے کہ ہم پہلے ملک کی سچویشن سمجھتے ہیں. پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ ہے 14,300 ارب روپے کا, 14.3 ٹریلین کا. میں آپ کو اس میں فگرز کچھ بتاتا ہوں اور اس میں آپ کی چیز سمجھ میں آئے گی کہ ہماری پوری ایڈمنسٹریشن چلنے کے لیے جو پیسے خرچ ہوتے ہیں نا, ہماری پوری ملک کی قومی جو بھی مشینری ہے اس کے دفاتر ہیں, اس کے ایئر کنڈیشنرز ہیں, اس کی گاڑیاں ہیں, اس کے ملازمین ہیں, ان کی تنخواہیں ہیں, ان کے بونسز ہیں, جو کچھ ہے سب ملا کے نا ہم 1 ٹریلین سے کم خرچ کرتے ہیں. لیکن پوری ہماری جو دفاع ہے یہ 1.8 ٹریلین سے خرچ کرتی ہے. یعنی ہماری پوری فوج کا جو دفاعی بجٹ ہے جس میں تمام بجٹ شامل ہیں وہ جو ہے وہ سب کچھ وہ 1.8 ٹریلین ہے, یعنی 1,800 ارب روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں ہم نے جو قرض لیا ہوا ہے اس قرض کے سود میں ہم کتنے پیسے دیتے ہیں؟ اس قرض کے سود میں ہم دیتے ہیں 7,300 ارب, 7.3 ٹریلین, اور 14 خرب 14,300 میں سے آپ 7,300 ارب صرف سود دے رہے ہیں. سود دے رہے ہیں, صرف سود دے رہے ہیں, پرنسپل نہیں ہے اس میں شامل. اگر آپ اس کو مزید آسان زبان میں سوچیں تو ایک دن کا سود ہم اس وقت 2,000 کروڑ روپے دے رہے ہیں. 2,000 کروڑ روپے ایک دن جو گزر جاتا ہے 24 آورز, اس میں ہمارا سود جو ہمارے اوپر بن جاتا ہے یہ 2,000 کروڑ روپے. اتنے بڑے بڑے وعدے, کوئی کہہ رہا 300. اچھا مجھے یہ بات بتائیے کہ نواز شریف صاحب آ جائیں, پیپلز پارٹی آ جائے, کیا یہ آنے والا قرض ہمارا بڑھائیں گے یا کم کریں گے؟ آپ بتائیں گے نا. یہ تو دیکھیے ان میں سے جو بھی آتا ہے وہ آ کے اپنی کریڈیبلٹی کیا بتاتا ہے. میں بہت اچھا, مجھ پہ بھروسہ ہے دنیا کو, وہ مجھے اور قرض دے دے گی, ہم اور قرض لے لیں گے. آپ یہ سوچئے کہ ہم اپنی کراچی کی بات کر رہا ہوں, کراچی میں جو سڑکوں کا پیچ ورک ہو رہا ہے نا وہ اس وقت ورلڈ بینک سے ادھار لے کے ہو رہا ہے. کراچی میں جو گٹر لائن ڈل رہی ہے نا وہ ایک KWSSI کر کے انہوں نے ادارہ بنایا ہے, یہ ورلڈ بینک سے پیسے لے کے گٹر کی لائنیں ڈالتے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ہو, ہمارے ساتھ سود میں چلے جاتے ہیں اور یا تو پھر یہ کرپشن میں چلے جاتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ صرف یہ رہا ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ مزید قرض لے کے اپنا آج ٹھیک گزارنا چاہتا ہے. میرے بچوں کے کل کے مستقبل کی کسی کو فکر نہیں. جو آج ایک بچہ پیدا ہوتا ہے آلموسٹ $1,300, آلموسٹ 3.5 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے. یہ 24 کروڑ لوگوں پہ اگر ہم اپنا قرض ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ اماؤنٹ بنتی ہے. اگر یہ پیپلز پارٹی, یہ MQM, یہ مسلم لیگ, یہ سب ملا کے حکومت بناتے ہیں, آپ یہ سوچئے کہ کیا ہوگا. ہر آنے والے دن یہ مزید قرض لیں گے, کہیں گے کہ جی آج ہمیں اور قرض دے دو جا کے ہم اپنے آج چلا سکیں. کل کی کوئی فکر نہیں ہوگی. جو 2,000 کروڑ روپے ہے وہ 2,200 کروڑ ہو جائے گا, 2,200 کروڑ 2,500 کروڑ ہو جائے گا, 2,500 کروڑ 3,000 کروڑ ڈیلی ہو جائے گا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کی جگہ سراج الحق آتے, یہ تو سوال ہے کہ آپ کیا کر لیتے, ہم کیا کرتے؟ ہم پرواہ کرتے. آپ کو مزید سمجھاتا ہوں. ہمارے ہاں چھوٹی سی مثال سے بڑی مثال سمجھ میں آئے گی. آپ جہاں آپ کا دفتر ہے اس سے پیچھے غزالی روڈ اور حالی روڈ,
وہاں سے کئی کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ ورلڈ بینک سے پیسے لے کے بنایا گیا اور اس میں سیوریج کی لائن بدلی گئی. وہ سیوریج کی لائن جس کی بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, جو آئیڈیل پوزیشن میں موجود تھی, اس کو نکالا گیا, اس کی جگہ دوسری لائن ڈالی گئی. جو موجودہ بہترین سڑک تھی وہ توڑ دی گئی, اور اس کے بعد وہاں پہ یہ بری حالت ہے کہ گاڑیاں اندر دھسی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ واپس روڈ بنانے کا بھی تکلف نہیں تھا. سارے کام اس لیے ہوتے ہیں پاکستان میں کہ اس کے اگینسٹ کمیشن بنائے جائے. سندھ میں 48,500 سرکاری سکولز ہیں. ان سرکاری سکولوں اور کالجوں کا جو بجٹ ہے وہ 31,200 کروڑ روپے ہے. ایک سال میں 31,200 کروڑ روپے لگتے ہیں. مجھے بتائیے کوئی ایک سرکاری اسکول ایسا ہے جس میں یہ جو پیپلز پارٹی 15 سال سے حکومت میں تھی, اس کا کوئی ایک وزیر اپنے بچے کو پڑھا سکے, اس کا کوئی ایک کارکن خوشی سے پڑھا سکے؟ جو لوگ بھٹو صاحب کی زندگی کے نعرے لگاتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک نعرے لگانے والا اپنے بچے کو اسکول میں خوشی سے پڑھا سکتا ہے؟ اس 4,000 گز کی عمارت ہوتی ہے, 5,000 گز کی عمارت ہوتی ہے. تو بڑا اچھا منشور انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسکول سب شاندار قسم کے ہوں گے, ہمارے میڈیکل کی جو سینٹرز ہیں, جو ہاسپٹلز ہیں, وہ تو بہت ہی ڈیولپڈ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, جماعت اسلامی جو بھی دعویٰ کرتی ہے اس کے پیچھے اس کی خدمت کا کریڈنشل موجود ہے, چاہے وہ نعمت اللہ خان صاحب کی صورت میں ہو یا عبدالستار افغانی صاحب کی صورت میں موجود, سراج الحق صاحب جب وزیر خزانہ تھا ان کی صورت میں موجود ہو. ہم نے جب بھی آئی ہے, ہم نے قوم کے پیسوں کو اپنے پیسوں سے ضابطے بھی مقدم رکھا. ہم نے یہ سمجھا کہ سرکاری پیسے خرچ ہونے وہ اس طرح سے خرچ ہوں گے کہ جس طرح سے کہ امانت کے پیسے خرچ ہونے چاہیے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو بھی لوگ ہیں ہمارے مقابلے میں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں سانوکی ہے. تو جب سانوکی ہے کے فلسفے سے چلیں گے تو ہر آنے والا دن خرابی کی طرف بڑھے گا. تصویر کشی کی ہے, اس میں تو بربادی عجیب ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے منہ میں خاک کوئی بڑا سانحہ نہ ہو جائے اس ملک کو. دیکھیں, ایسا لگتا ہے آپ کو؟ ہم پھر بار بار حافظ نعیم صاحب بھی یہ بات کہتے رہے کہ 24 کروڑ لوگ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ظاہر ہے جی, ہم اس وقت میں جتنے سیاسی جلسے کرتا رہا, میں نے کہا اس وقت دو پارٹیاں ہیں ملک میں. ایک ہے 24,000 لوگوں پہ مشتمل حکمران ٹولہ, ایک ہے 24 کروڑ لوگوں مشتمل عوام. یہ عوام کو کہیں نہ کہیں جھوٹا خواب دکھا کے پہلے یہ بہکا لیتے تھے. اس دفعہ عوام ان کے بہکاوے میں نہیں آئی تو انہوں نے کہا عوام کی ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہم اپنی مرضی کا رزلٹ بنا دیں گے, جو ہمارا رزلٹ ہوگا وہ سب کو ماننا پڑے گا, وہی حقیقت ہوگی. لیکن اس کے نتیجے میں جو عوام کی صورتحال ہر آنے والے وقت میں خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے, جس طریقے سے لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں ملک کے مستقبل کے حوالے سے, اس مایوسی کا ذمہ دار کون ہے؟ پیپلز پارٹی. اب تو ظاہر ہے کہ اس کو سندھ میں حکومت بنانی, کوئی تبدیلی تو آئی نہیں ہے, اور تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں. آپ احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جو ہے لوکل گورنمنٹ میں بھی آپ کو کچھ تو وہ ملا نہیں ہے کہ آپ کا میئر آتا تو آپ خدمت کرتے ہیں. اب پیپلز پارٹی کی اتنی مضبوط جو جڑیں ہیں 15 سال سے تو پہلے تھی, اب 5 سال کا اور انتظام کر لیجئے, تو آپ کیا کریں گے اس میں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر وہ کچھ کریں گے جو گھر بچانے والا اپنے گھر کے لیے کرتا ہے. جب ہمارے گھر میں خدا نخواستہ آگ لگی ہوتی ہے, ہم انتظار نہیں کرتے کہ فائر بریگیڈ آئے گی تو ہم آگ لگوائیں گے. ہمیں کہیں سے اگر ایک پانی کی بالٹی بھی مل جاتی ہے, ہم جا کے اس آگ پہ ڈالتے ہیں. ہم اپنے حصے کا کام کر رہے تھے, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں اس قوم کا سو کالڈ اقتدار ہے, ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو اللہ کے ہاں واپس جانا ہے. جن لوگوں نے یہ جھوٹا مینڈیٹ دیا ہے, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب 24 کروڑ لوگوں کا یہ جو انجام ان کے ہاتھوں ہو رہا ہے, اس کی سزا اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو جو آ کے ملے گی تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ان کو وہ کس وقت کیا جواب دیں گے. جن لوگوں نے یہ جھوٹا مینڈیٹ قبول کیا ہے اور قبول کر کے اپنی بڑائی کا اعلان کیا ہے, ان کو پھر اندازہ ہونا چاہیے ہر بڑائی کے دعوے کرنے والے کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا ہے. ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں گے, ہم اسی کے مکلف ہیں, اس سے زیادہ کے مکلف نہیں. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ ہمیں لوگوں نے نہیں جتایا, لیکن لوگوں کو بھی خود اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو لوگ ان کے ساتھ نکلے ہیں, جو لوگ ان کے لیے نکلے ہیں, ان کے ساتھ وہ کس طرح کھڑے ہوں. کبھی تو یہ سوچ ہوتی ہے, جو اجتماعی سوچ ہوتا, آپ کی پارٹی جو آپ کی لیڈرشپ ہے, ٹاپ لیڈرشپ ہے, سب مل کے بیٹھتے ہیں, اب تو بڑی اجتماعیت ہے آپ کے یہاں, تو اس کے اندر یہ بھی تو سوال آتا ہوگا کہ ہم کیوں ہارے. وہ کہتے ہیں نا کیوں نکالا,
یہ وہ تو آپ نے بھی تو کہا کہ ہم کیوں آ رہے ہیں اور کیوں مستقل آ رہے ہیں, وہ کہاں سے فالٹ ہے جس کو ہمیں اوور کم کرنا چاہیے, ہونا چاہیے. دیکھیے آج سے پہلے تو ہمیں اس بات کا شکوہ ہوا کرتا تھا کہ ہم کیوں ہارے, ہمیں لوگوں نے ووٹ کیوں نہیں دیا. اس دفعہ شہر کراچی میں تو کم از کم لوگوں نے 2 پارٹیوں کو ووٹ دیا, یا جماعت اسلامی کو ووٹ دیا یا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, اور کسی کو ووٹ نہیں ملا. اگر جماعت اسلامی کو لوگوں نے ووٹ دیا تو وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے ووٹ دیا, اپنی امانت اور دیانت کے نام پہ ووٹ دیا. پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیا, وہ ظلم کے خلاف ووٹ دیا, وہ اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کے لیے ووٹ دیا. جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ان کو احساس کریں کہ یہ ان کو نفرت کا ووٹ ملا. کردار رہا ہے کہ اس نے جو ہے کہ ایک چیلنجنگ سچویشن پیدا کی ہے اور بہت سارے سوالات اٹھائے, اور اہم اس کا کردار ہے, اور اس کو آپ معترف بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کو انڈورس بھی کر رہے ہیں. دیکھیے ہم انڈورس اس بات کو کریں گے کہ جو حق اور سچ ہوگا. ہم نہ جھوٹ بولنے والے ہیں نہ جھوٹ بولنے کی دعوت دیتے ہیں. ہم سچ بولنے والے ہیں, سچ بولنے کے حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور اس کی دعوت بھی دیتے ہیں. ہم یہ پی ٹی آئی ہماری سیاسی کمپٹیٹر ہے. ہم جب الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے ہم نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ مت دیجیے, اس لیے کہ پی ٹی آئی کے نام پہ جو آزاد لوگ آئیں گے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں چلیں گے, وہ کسی اور کے ساتھ جا کے مل جائیں گے. آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے. لیکن نہیں ہے یہ پہلے کردار ہی نہیں ہے کہ بھائی جو چیز ہیں جو اصول ہیں قوم کو تو پھر یہ سزا ملنی چاہیے. میں پھر یہ گزارش کر رہا ہوں, لیکن لوگوں نے جو ظلم کی فضا بنائی گئی, کسی ایک پارٹی کو سائیڈ لائن لگایا گیا, اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. یہ لوگوں کی مرضی ہے, لوگوں کا حق ہے. ہم کوئی نہیں ہوتے کہ یہ بات کہیں کہ لوگوں نے جو اپنی مرضی سے ووٹ دیا اس کے خلاف کچھ ہونا چاہیے, اور کسی اور کو بھی اس کا کہنے کا حق نہیں. یہ دیکھیں جو وفاق کی جو 7 جماعتیں متحد ہو گئی ہیں, اس کو ایم ڈی پلس بھی کہا جا رہا ہے. تو اب یہ پلس تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خوف جو پی ٹی آئی نے پیدا کیا تھا صورتحال بدلنے کے لیے, اب یہ خوف ابھی باقی ہے اور اسی طرح وہ کشمکش رہے گی اور ملک کا کیا بنے گا. دیکھیے میں تو پھر اگین اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں. جماعت اسلامی نے 1970 میں بھی کیا بولا تھا؟ جماعت اسلامی نے 1970 میں بھی یہ بولا تھا کہ جو پارٹی جیتی ہے اس کو اقتدار دیا جائے. اس وقت کون جیتا تھا پاکستان میں؟ ناظرین بات کا سلسلہ جاری ہے, سوالات ہم رکھ رہے ہیں سامنے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عرفان احمد صاحب موجود ہیں, جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں, اور پی ایس پروونشل اسمبلی سے بھی آپ نے الیکشن لڑا اس مرتبہ سن 2024 کے انتخاب میں. ظاہر ہے کہ رزلٹ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ کامیابی کے زمرے میں نہیں شمار کیے جا رہے. یہاں ایک سوال ہے, بڑی دلچسپ صورتحال ہے جی کہ آپ جو ہے جو چیزیں آپ کے پاس ہیں, آپ جو ہے نا بڑے پڑھے لکھے بڑے معتبر طبقہ سمجھا جاتا ہے جماعت اسلامی کا, اور بڑی ذمہ دار سیاست اور پختگی کے ساتھ آپ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ قوم پہ یہ وقت پڑ گیا ہے اور کچھ بدلتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا, بلکہ ایسا لگ رہا ہے آپ کے حساب سے تو کہ اور خرابی ہو گئی ہے. اب ہم آپ پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ آپ کی جو قیادت ہے اس کا کیسے حل نکالے, کیا کرے کہ اس ہم دلدل سے نکلیں اور جمہوریت پر آئیں اور بہتری کا سامان کریں اور ملک کو قرضوں سے نکالیں, رشوت سے, بدعنوانیوں سے بچا سکیں. یہ کیسے کر سکیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کا دروازہ کنجی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اگر وہ خود ہی طے کر لیں کہ کرپٹ لوگوں کو جہاں بھی ہیں, چاہے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں, ان کو لے کر آنا ہے, تو پھر وہ اس بات کا اعتراف کر لیں کہ بھائی ہم اس تباہی کے ذمہ دار ہیں. اور اگر گھر کا پاورفل آدمی, گھر کا چوکیدار خود ڈاکوؤں کو راستہ دے گا اور اس کو نہیں روکے گا, تو کوئی اور فرد باہر کا اس کام کو کیسے کر سکتا ہے؟
تو پہلے تو ذمہ داری کا تعین ہو جائے. چوکیدار آپ کہتے ہیں نا, چوکیدار, اس کو چوکیداری کے بجائے اس کو کنجی بھی دے دیتے ہیں کہ یہ لیجئے دروازہ, جب چاہے کھولیے, جب چاہے آئیں, جب چاہے کچھ کریں. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا چوکیدار کرتے رہتے ہیں؟ بالکل. ہم ایک بات تو یہ طے کر لیں نا کہ جن کے ہاتھ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے محافظ ہیں, اگر وہ ملک کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں پہ, اگر وہ ملک کو بھتہ خوروں کے ہاتھوں میں دے دیں گے اور وہ ملک کی پہچان بن جائیں گے, وہ ملک کا فیس بن جائیں گے, اور اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ باہر سے رکھ کے کوئی کچھ کر سکے گا, تو پریکٹیکلی نہیں ہو سکے گا. اگر گھر کا اندر کا فرد گھر کو کھا رہا ہو تو باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ نہیں بچا سکیں. جماعت اسلامی ڈیڈ اٹ, جو کچھ کر سکتی تھی. ایک سیٹ جماعت اسلامی کے پاس تھی نا قومی اسمبلی کی, چترالی صاحب موجود تھے. ایک سیٹ موجود تھی سینٹ میں, مشتاق صاحب موجود تھے. تو بقول حامد میر کیا گیا جماعت اس جیسا کوئی ایک بندہ تو لا کے دکھائے نا. یہ ایک سندھ اسمبلی میں جماعت اسلامی کا ایک فرد موجود تھا, تو وہ اسپوکسمین تھا اس صورتحال کا. وہ اکیلا بھی ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا تھا ان 100 کے خلاف, ان 200 کے خلاف, ان 300 کے خلاف, کہ نہیں حق اور سچ آنا چاہیے. لیکن انہوں نے اس ایک آدمی کو بھی اگر ہٹا دیا ہے, اور باقی تو اس صورت میں باہر سے بیٹھا ہوا فرد کیا کر سکتا ہے؟ آپ پہ نظر کیوں نہیں پڑتی یہ جو سلیکٹرز ہوتے ہیں؟ اور پہلے تو ایسا کیا کہا جاتا, آپ پہ تو الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ جب جو ہے امریت مطلب تھی تو آپ پر تو بڑی دست شفقت رہتا تھا, اور ایسا کیا ہے؟ اور یہ کہ اب کیا صورتحال ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے گی؟ میرا خیال ہے کہ ان کی یہ بات بار بار سمجھ میں آ گئی کہ جماعت اسلامی ان کے لیے پپٹ کے طور پہ کام نہیں کر سکتی. آپ کو یاد ہوگا غفور صاحب نے ضیاء الحق صاحب کی اسمبلی میں وزارت لی تھی. جماعت اسلامی کو 3 وزارتیں ملی تھیں, اور ضیاء الحق صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم 90 دن میں الیکشن کرائیں گے. جب 90 دن گزر گئے, انہوں نے الیکشن نہیں کرایا, تو ہم پہلے لوگ تھے کہ جنہوں نے تینوں لوگوں نے استعفیٰ دیا کہ بھائی ہمیں ایسی چیز نہیں چاہیے. جس بنیاد پہ آئے تھے اس بنیاد پہ اشتراک کریں گے, ہم ضرور ہر ایک کے ساتھ اشتراک کریں گے. ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو بنگلہ دیش میں آج تک پھانسی لگایا جاتا ہے اس بات پہ کہ آپ پاکستان کا ساتھ دیتے تھے. ہم اپنے ملک کا ساتھ دیں گے, اپنے ملک کے لوگوں کا ساتھ دیں گے. پاکستان کا ساتھ تو آپ دیتے رہیں گے نا, پاکستان کا ساتھ ہم دیتے تھے, دیتے ہیں, دیتے رہیں گے. تو یہی تو آپ کو تو جس طرح جو فارمولا آپ نے بتایا, جو کچھ جس بنیاد پہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, تو یہ تو پھر سوالیہ نشان ہے. یہ سوالیہ نشان ان لوگوں کے لیے کہ کیا وہ پاکستان کے مفاد کے لیے یہ مینجمنٹ کر رہے ہیں یا کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں. میری ایک تجویز ہے ان سیاسی جماعتوں کو کہ جو الیکشن جیت رہی ہیں, کہ یہ تجویز سراج الحق صاحب نے بھی دی تھی ایک, کہ برائے مہربانی چیف آف آرمی سٹاف مقرر کرنے کا اختیار وزیر اعظم اپنے پاس سے ختم کر دے. جو سینئر موسٹ ہوگا, جیسے چیف جسٹس بن جاتا ہے ویسے آرمی چیف بنا دیجیے. آرمی چیف بننے کے چکر میں وزیر اعظم بنایا جاتا ہے اور وزیر اعظم ہٹایا جاتا ہے. یہ اتنی خراب اپروچ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے ملک کو ایسے تباہی کی طرف لینے کی ضرورت نہیں تھی. بڑی معصوم سستی کی بات ہے, یہ اختیار کس نے دیا؟ سیاسی جماعتوں نے نہیں دیا. سیاسی جماعتیں اس اختیار کو ختم کریں اپنے کیوں پاس. دیا ہے؟ پرویشر میں ہوں گی نا کہیں, کیوں دیا یہ اختیار؟ اتنا خطرناک جس کو آپ کہہ رہے ہیں دیا ہوئے تو آپ لوگوں کا یہ ہے. میں پھر واپس بتاتا ہوں. اس وقت وزیر اعظم کو یہ اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف مقرر کرے. دیکھیں ہمارے قانون میں یہ ہے کانسٹیٹیوشنلی جو بھی اس کے اندر امینڈمنٹ ہوئی ہے یا اس کے مطابق ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کو اصولی طور پہ پارلیمنٹ کہے کہ ہم اپنے اس اختیار کو ختم کرتے ہیں اور یہ اختیار واپس فوج کو دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے سینئر موسٹ کو خود ہی آرمی چیف بنا دیں. جیسے سینئر موسٹ جج چیف جسٹس بن جاتا ہے, ایسے سینئر موسٹ آرمی پرسن ہمیں سب پہ اعتبار ہے. جو سینئر موسٹ ہے وہ آ جائے, وزیر اعظم کا اختیار ختم کر دیا جائے. تو یہ مینجمنٹ کرنے کا جو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, بہت بڑی وجہ یہ ختم ہو جائے گی. یہ ایک بہت آسان سا حل ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے جو ان لوگوں کو. یہ تو سوال اٹھتا ہی نہیں ہے سیاسی حلقوں میں, عوام میں کہیں اٹھتا ہی نہیں ہے کہ جو ہے بون آف کنٹینشن یہ ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, اس کا علاج ہونا چاہیے. بالکل, یہ علاج ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو ملک کے سیاسی معاملات دیکھنے چاہیے. ان کو اس بات کی پرواہ ہونی چاہیے کہ ہم آئندہ 5 سال بعد پاکستان کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اچھائی کی بنیاد پہ جمع ہو جائیں. لیکن اگر نان الیکٹڈ لوگ آئیں گے, سلیکٹڈ لوگ آئیں گے,
جن کی سلیکشن کی بنیاد یہ نہیں ہوگی کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہوں یا وہ لوگوں کو پسند کرتے ہوں, تو وہ ان چیزوں پہ نہیں سوچیں گے. جب تک اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوگا جو امانت اور دیانت کے ساتھ لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیں, ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. اس طرح کے جھوٹے الیکشنز, اس طرح کے جھوٹے سلیکشنز نہ چل سکتے ہیں, نہ ملک کے حالات کو ٹھیک کر سکتے. عرفان احمد صاحب, ہمارا وقت پروگرام کا ختم ہو چلا, تو آج جو لب و لباب ہم 1 منٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. عرفان احمد صاحب نے کئی ایسے اینگلز بتائے ہیں جس کو سوچ اور فکر کی ضرورت ہے, اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا ان مسائل کا حل کس طرح جو ہے نکالا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے, جیت گئی, پہلے بھی جیتتی رہی ہے. نون لیگ پہلے بھی اقتدار میں رہی ہے, دوبارہ آ گئی ہے. پی ٹی آئی جو ہے اقتدار میں آئی, اس دفعہ نہیں آ رہی ہے. یہ سارے تماشے تو بہت عرصے سے ہو رہے ہیں. لیکن عرفان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا کہیں جو فالٹ ہے, جو میکینیکل فالٹ ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی قوتیں ہیں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ مسئلہ ہے کیا. کہ چیف آف اسٹاف کی بات ہے, جہاں ہر ایک سینئرٹی جہاں ہوتی ہے اس سینئرٹی کو جو ہے کے مطابق جو ہے ان کو ترقی دی جائے, اور جو ہے اس سے وزیر اعظم کی ذمہ داری نہ ڈالی جائے. اس سے ہوتا ہے کہ وزیر اعظم چونکہ فیصلہ ساز ہوتا ہے تو وہ اپنی یہ ایک جھگڑا اور ایک تنازع, ایک کشمکش پیدا ہو جاتی ہے, جس سے خلش پیدا ہوتی ہے. خلش سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے اور جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے, اور سارے ہی بدنام ہو رہے ہوتے ہیں. سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہوتا ہے, لیکن بدنامی تو یہ انہی کی ہاتھ سر آتی ہے کہ یہ جمہوری قوتیں کر کیا رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان عرفان احمد صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ یہ بات ہاٹ ایشوز رہیں گے ہمارے ساتھ, ہم بلاتے بھی رہیں گے. آپ کو بھی ہم دوبارہ زحمت دے سکتے ہیں تو آپ تشریف لائیے گا. بہت شکریہ کہ آپ آئے, اور بڑی باتیں ہوئی ہیں اور بڑی کھل کے باتیں ہوئی ہیں. میں آپ کا ممنون ہوں. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.